حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے علاقے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک راہب کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی، وہ اس کے پاس آیا، اس نے راہب کو بتایا اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے جواب نہیں دیا۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اس نے 100 کی تعداد مکمل کر لی۔ پھر اس نے علاقے کے کسی بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو ایک عالم کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی۔ اس شخص نے اس عالم کو بتایا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، جی ہاں، اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے میں واپس نہ آنا، کیونکہ وہ برائی کا علاقہ ہے۔ وہ شخص روانہ ہوا، جب وہ نصف راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتے ہوئے اور دل سے یعنی خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، ان فرشتوں نے اسے اپنے درمیان ثالث بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، یہ جس طرف زیادہ قریب ہوگا اس طرف کا شمار ہوگا۔ ان فرشتوں نے جگہ ناپی تو انہوں نے اس شخص کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جہاں اس نے ارادہ کیا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اسے حاصل کر لیا۔ صحیح کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو وہ ایک بالشت نیکی بستی کے قریب تھا۔ صحیح کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حصے کی طرف وحی کی کہ تم دور ہو جاؤ، اور اس زمین کے حصے کی طرف وحی کی کہ تم قریب ہو جاؤ۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ناپو، تو فرشتوں نے اس شخص کو ان نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالشت قریب پایا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔